ایسا بندہ ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کو جسم رکھتا ہی نہیں۔ پھر تم نے کیسے بنا لیا کہ یہ شرک ہے؟ امام نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ دنیا والوں نے اللہ اپنی مرضی سے مانا ہے، دنیا والوں نے اللہ ذات سے نہیں، دنیا والوں نے اللہ صفات سے پہچانا ہے۔ اس کی جو بھی صفت ظاہر ہو گئی بس تمہید ختم، نتیجے کی بات شروع۔ اس کی جو بھی صفت ظاہر ہو گئی دنیا والوں نے سمجھ لیا کہ وہ خدا ہے، توجہ نہیں کر سکے گا۔ اس کی جو بھی صفت ظاہر ہوئی دنیا والے سمجھتے گئے، مانتے گئے، تسلیم کرتے گئے۔ امام نے فرمایا ہوائیں چلتی رہی، دنیا والے سمجھتے رہے کہ جو ہوائیں چلائے وہ اللہ ہوتا ہے، جو بارش برسائے وہ اللہ ہوتا ہے، جو رزق نصیب کرے وہ اللہ ہوتا ہے۔ دنیا والے سمجھتے رہے جو درخت ہو جائے وہ اللہ ہوتا ہے، جو پھل ہو جائے وہ اللہ ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا دنیا والوں نے اللہ کی نشانی سے تلاش کیا ہے، دنیا والوں نے اللہ کو ذات سے نہیں بنایا بلکہ اللہ کو صفات سے پہچانا ہے۔ امام نے فرمایا دنیا والوں نے نشانیوں سے تلاش کیا ہے، دنیا والوں نے سمجھا ہے کہ جو ہمارے چلائے وہ اللہ ہوتا ہے، جو بارش برسائے وہ اللہ ہوتا ہے، جو رزق نصیب کرے وہ اللہ ہوتا ہے، جو خالق کرے وہ اللہ ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا جتنے نشانوں سے دنیا والوں نے اللہ کو تلاش کیا ہے، یہ کام اللہ خود نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے فرشتے رکھے ہیں، پھر سے ہوائیں چلاتے ہیں، پھر سے بارش برساتے ہیں، پھر سے رزق نصیب کرتے ہیں۔ اسرائیل میں وہ خدا کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جتنے فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے در پہ کبھی آقا بن کے آتے ہیں، کبھی درسی بن کے آتے ہیں، کبھی فقیر، کبھی یتیم بن کے۔ اب ہم سے پوچھو ہم نے اللہ کیسے پہچانا؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی آئے ہے، وہ علی آئے۔ امام نے فرمایا جب علی سر سجدے میں تب پتہ چلتا ہے۔ جملہ کیا ہم نے اللہ نشانی سے نہیں، ہم نے اللہ نشانی سے نہیں، ہم نے اللہ علی کی نشانی سے ڈھونڈا ہے۔ علی کا جھکتا ہوا سر بتا رہا ہے کہ کوئی اللہ ہے۔ علی جیسا امام جسے سجدہ کرے اس زندگی میں اللہ ہی ہونا چاہیے۔ ورنہ ہم نے کلاس کرنے کے شیعہ شرک بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جب سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں کوئی شرکیہ کرنا زبان سے ادا نہیں کیا، یہ والا آگے والا پیچھے والے کے ساتھ بیٹھے کوشش کریں، ہاتھ اٹھا کے ثبوت دیا کریں کہ آپ زندہ ہیں، سلامت ہیں۔ ایسے مجھے شک ہوتا ہے کہ قرآن زندہ ہے کہ نہیں۔ امام نے فرمایا دنیا والوں نے اللہ کی نشانیوں سے تلاش کیا، ذات سے نہیں پہچانا۔ یہ شیعہ شرک بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جب سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں نے کچھ شرکیہ کرنا زبان سے ادا تو نہیں کیا، کچھ شرکیہ کرنا تو نہیں ادا کیا۔ جب سے میں پر کھڑا ہم کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتے، ہم کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ اب اگر اللہ خود کسی کو اپنا شریک بنائے وہاں پہ ہم شیعہ کیا کریں گے؟ اللہ اگر خود کسی کو اپنا شریک بنائے تو آپ کو شریک کا شریک کرے۔ خدا نے فرمایا اے حبیب قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک۔ اے حبیب ان سے کہہ دو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کا کوئی بیٹا نہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کا کوئی بیٹا نہیں۔ اے حبیب ان سے کہہ دو میرے ملک میں میرا کوئی شراکت دار نہیں کہ اتنا حصہ اس کا، اتنا حصہ اس کا۔ خدا نے فرمایا سارا کا سارا ملک بھی میرا ہے، تو یہ ملک کا وارث ہے، سارے ملک کا مالک ہے، سارا ملک میرا ہے۔ میرے مالک تو نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، تو خالق ہے ہم مخلوق ہے، میرے مالک سارا ملک ہی میرا ہے۔ میرے مالک پھر اب ہمیں اجازت دے ہم کہیں ملک میرا ہے، میرے مالک جنت بھی تیری ہے، میرے مالک قرآن بھی تیرا ہے، میرے مالک یہ زمین بھی تیری ہے۔ اب ہمیں اجازت دے ہم کہہ سکیں کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ خدا نے فرمایا ایسا نہیں کہنا، میں نے کہا میرے مالک کا ملک ہے ہی تیرا، پھر ہمیں اجازت دے کہ ہم کہہ سکیں کہ اللہ ہی مالک ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا اللہ مالک الملک، کہہ دیجیے کہ اللہ ہی مالک ہے۔ تو ملک کا منتشا پھر وہ جسے چاہتا ہے اپنے منزل سے ملک عطا کر دیتا ہے۔ خدا نے فرمایا اللہ ہی مالک ہے، پھر وہ جسے چاہتا ہے اپنی مرضی سے ملک عطا کر دیتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اللہ نے ملک کسے عطا کیا، لیکن اس کی نشانی یہ ہے کہ اس نے ملک جسے بھی عطا کیا ہے اللہ بھی اسے چاہتا ہے۔
اور وہ بھی اللہ کو جانتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، وہ بھی۔ آج کا موضوع تھوڑا سا مشکل ہے، پیچیدہ ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ سفر کریں گے، اس لیے معراج کا آپ کو لطف آئے گا۔ ہر کسی کے پاس کوئی موضوع سننا اور چہرے ایسے ہوتے ہیں، چند ماحول ایسے ہوتے ہیں، مجمع ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ مناسب سمجھا جائے کہ ایسا موضوع کرنا چاہیے۔ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ میرے مالک یہ کون ہے جسے تم نے ملک عطا کیا؟ فرمایا پہچانو خود جسے میں چاہتا ہوں میں نے اسے ہی اپنا ملک دیا ہے۔ میرے مالک وہ کون ہے جسے تو چاہتا ہے؟ یہ مالک رضی اللہ میرے مالک نے یہ اور ہے، خدا نے فرمایا قرآن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اللہ، اے حبیب ان سے کہہ دو کہ تیری اتباع کریں، اگر انہوں نے تیری اتباع کی تو انہیں مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر اللہ انہیں خود چاہنا شروع کر دے گا۔ اگر انہوں نے تیری اتباع کی پھر مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، پھر اللہ انہیں خود چاہنا شروع کر دے گا۔ اس کا مطلب اللہ نے اپنا ملک جسے بھی عطا کیا ہے وہ بھی اسے چاہتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ بس توجہ میری طرف ہے۔ امام فرماتے ہیں بہار دربار میں اللہ نے جسے اپنا ملک عطا کیا ہے وہ ہم آل محمد ہیں۔ اللہ نے اپنے ملک کا مالک ہمیں بتایا ہے، میرے مالک تو خالق ہے، تو نے ملک بنایا تھا، تو نے اپنی مرضی سے آل محمد کو دے دیا۔ ہم نے اعتراض کرتے کیوں تیرا ملک خود نے اپنی مرضی سے دیا؟ میرے مالک جنت فرمایا میری ہے، مالک کون فرمایا میں، وارث کون فرمایا میں۔ میرے مالک اب ہمیں اجازت ہے ہم کہیں جنت تیری ہے، جنت کا مالک تو ہے، جنت کا وارث تو ہے۔ خدا نے فرمایا ہاں جنت میری ہے، جنت کا مالک میں ہوں، جنت کا وارث میں ہوں۔ اللہ نے خود ہی سورہ الاحقاف میں فرما دیا وَجَزَاؤُهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ خدا نے فرمایا اور مسلمانوں میں نے ان کو صبر میں دے دی ہے یہ جنت، میں نے ان کو صبر میں دے دی ہے یہ جنت۔ یہ دنیا کا دستور ہے، جو گھر کا مالک ہو گھر کی چابی اس کی جیب میں ہوتی ہے، تیرے گھر کی چابی تیری جیب میں ہوگی، لیکن جنت کی چابی حسنین کے ہاتھوں میں ہے۔ تیری جیب میں لیکن جنت کی چابی حسنین کے ہاتھوں میں۔ ملک کا مالک اس نے آل محمد کو بنا، جنت کا مالک اس نے آل محمد کو بنا۔ میرے مالک تیرا ملک تھا، تیری جنت تجھے اپنی مرضی سے بنا۔ میرے مالک جس قرآن کی ہم روز تلاوت کرتے ہیں یہ قرآن تو تیرا ہے۔ فرمایا ہاں یہ قرآن میرا ہے۔ میرے مالک پھر ہمیں اجازت ہے ہم کہیں قرآن اللہ کا ہے۔ فرمایا ہاں قرآن میرا ہے، پھر اللہ نے خود ہی قرآن میں کہہ دیا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا۔ خدا نے فرمایا پھر ہم نے قرآن کا وارث ان عبد کو قرار دیا جو ہم نے مصطفیٰ کیے ہوئے تھے۔ ہم نے قرآن کا وارث ان عبد کو قرار دیا جو ہم نے مصطفیٰ کیے ہوئے تھے، چنے ہوئے تھے۔ اس نے ملک بھی آل محمد کو دے دیا، اس نے جنت بھی آل محمد کو دے دی، اس نے قرآن کا وارث بھی آل محمد کو بنا۔ میں اور سب سے زیادہ مشکل تھا قرآن کا وارث بنانا۔ کیوں؟ توجہ رکھیے، چند لمحوں کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنا موبائل تو کسی کو بھیج سکتا ہوں لینے دینے والی چیز ہے۔ باہر میری BMW کھڑی ہے وہ تو میں کسی کو سیل کر سکتا ہوں، گاڑی میں اپنی کسی کو بھیج سکتا ہوں، یا میں اپنی گھڑی تو کسی کو دے سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو میں کہوں گا میں نہیں کہوں گا وہ یہ کہے گا۔ اس نے اتنا اعتماد تھا اس قدر، اس نے کہا آج کے بعد میری گفتگو بھی ان کی۔ خدا نے فرمایا جو میں بولوں گا وہ میں نہیں بولوں گا، جو میں کلام کروں گا وہ میں نہیں کروں گا۔ خدا نے قرآن کا وارث آل محمد کو بنا دیا۔ قرآن ہے تو ان کی گفتگو۔ خدا نے فرمایا جو میں بولوں گا میں نہیں بولوں گا، آپ مجھے اٹھا ہوا چاہیے جو میں کلام کروں گا میں نہیں کروں گا۔ خدا نے فرمایا جو سب کے اندر مقدر کی بات ہے، خدا نے فرمایا جو کلام میں کروں گا میں نہیں کروں گا۔ خدا نے فرمایا مسلمانوں یاد رکھو
میرے مالک نے سب کچھ آل محمد کو دے دیا ہے، ہر چیز کا مالک آل محمد کو بنا دیا ہے۔ میرے مالک یہ جو زمین جس پہ ہم چلتے ہیں، یہ زمین تو تیری ہے نا، ہمیں اتنی تو گنجائش دے اب توحید پرستوں کو، اللہ کو ماننے والوں کو توحید پرستوں کو دینے کی اجازت دے دو۔ ہم نے زمین کا وارث ان عبد کو قرار دیا جنہیں زمین پہ کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، اس نے زمین کا مالک بھی آل محمد کو بنا دیا۔ اب جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے انصاف سے بتاؤ، یہ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز ہوا میں ہوتی ہے؟ کہاں پہ ہوتی ہے نماز؟ بول رہے نا کہاں پہ ہوتی ہے؟ پچھلے آواز پڑھتے ہو، کہاں پہ ہوتی ہے نماز؟ تھوڑا سا کائنڈلی جا کے بیٹھے، گرمی کی شدت کا مجھے بھی اندازہ ہے۔ نماز ہوتی ہے زمین پہ، اور زمین حق ہے آل محمد کا۔ ممبر پہ کھڑا ہو، ممبر کے غلاف پہ میرا ہاتھ ہے، زمین حق ہے آل محمد کا۔ مسجد کے مولوی سے لے کے مسجد کے شریعت سمجھنے والے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، کیا 10 جگہ پہ نماز ہو جاتی ہے؟ کیا کسی کی جگہ پہ نماز ہو جاتی ہے؟ وہ کہے گا 10 جگہ پہ نماز نہیں ہوتی۔ اور مسلمان بھائیوں، زمین ہے آل محمد کا حق۔ میرے مالک یہ حق کیسے ادا ہوگا؟ فرمایا نماز پڑھنے سے پہلے ہم پہ درود پڑھ کرنا اور بطول کے دشمنوں پہ لعنت کرنا۔ فرمایا ہم پہ درود پڑھتا جا، ہمارے دشمنوں پہ لعنت۔ زمین حق ہے آل محمد کا۔ ایک سوال کا جواب دے، بزرگ بھی بیٹھے ہیں اور جوان بھی، پیچھے والے سارے مل کے جواب دیجیے پلیز۔ یہ جو ہم کھاتے ہیں کہاں سے نکلتا ہے؟ تھوڑا بلند آواز سے، کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے۔ ارے بھائی ہم یہی تو تمہیں 1400 برس سے سمجھا رہے ہیں کہ ہم علی کا کھاتے ہیں، جو کھاتے ہیں وہ زمین سے نکلتا ہے۔ اللہ نے اپنی مرضی سے سب کچھ آل محمد کو عطا کیا ہے۔ خدا نے فرمایا اب جو بھی مانگنا آل محمد سے مانگنا، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے انہیں مالک بنایا ہے۔ میرا مالک سب کچھ آل محمد کا ہے۔ خدا نے فرمایا نحن نحیی الموت، ہم مارنے کے بعد زندہ کرتے ہیں، میں نہیں، ہم مارنے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ سورہ یاسین میں خدا نے فرمایا نکتب، ہم لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب اس نے ہر چیز میں آل محمد کو اپنا شراکت دار بنایا، ہر چیز میں آل محمد کو اپنا شریک بنایا۔ اور مسلمانوں اب تمہیں کس بات کی ضد ہے جب اس نے سب کچھ دے ہی آل محمد کو دیا ہے؟ اب تمہیں کس بات کی ضد ہے کہ اللہ ہمیں تو عطا کر، جب اس نے ہر چیز کا مالک آل محمد کو بنایا ہے؟ تو پھر اب آل محمد سے مانگنا۔ اللہ نے فرمایا اب رزق مانگنا تو آل محمد سے مانگنا، اولاد مانگنا تو آل محمد سے مانگنا۔ خدا نے فرمایا اب زندگی مانگنا تو آل محمد سے مانگنا، کیونکہ یہ میرے دیے ہوئے سے دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں۔ خدا نے فرمایا میں نے انہیں اپنا سب کچھ دے دیا ہے، یہ سب کچھ لے کر بھی میرے کبھی شریک نہیں بنے۔ میں نے سب کچھ آل محمد کو دیا۔ ابھی تک پورے مجمع میں سے جتنے بھی بندے ہیں بڑے، آپ سلو سلو بول رہے ہیں، آپ جملہ کہوں گا میرے مالک سب کچھ آپ سے مانگے۔ فرمایا ہاں ہم سے مانگو۔ میرے مالک ہم آپ سے کیوں مانگے؟ فرمایا ہمارے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ فرمایا جب ہمارے وسیلے سے دعا مانگو گے وہ دعا تمہاری کبھی رد نہیں ہوگی۔ میں نے کہا مولا کوئی دلیل ہمیں دے سکتے ہیں کہ آپ کے وسیلے سے ہم جو مانگے، پہلے حلالی سے لے کر آخری حلال تک جتنے بندے دوبار کے ساتھ ایک لگا کے بیٹھے ہیں، ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میرے مالک ہم تیرے وسیلے سے کیوں مانگے؟ امام کے چہرے پہ جلال آیا۔ امام نے فرمایا ہمارے وسیلے سے مانگو۔ میں نے کہا ہم مولا کیوں؟ امام نے فرمایا جب آدم کی توبہ قبول ہوئی تب بھی وسیلہ ہم تھے، جب نوح کی کشتی پار لگی تب بھی وسیلہ ہم تھے۔ امام نے فرمایا جب ابراہیم زندہ آگ سے نکل آیا تھا تب بھی وسیلہ ہم تھے۔ اب میں وہ بندہ دیکھوں گا جس کے اندر علی دل بن کے تھڑک رہا ہے، وہ بندہ دیکھوں گا جس کے رگ میں علی محمد کو دوڑ رہا ہے، جس کی چھت میں غازی کا علم ہے، اس کا ہاتھ نہ اٹھا کر میں جفر والی سے تمہاری شکایت کروں گا۔ امام نے فرمایا جب نوح کی کشتی پار لگی تب بھی وسیلہ ہم تھے، جب یعقوب کو یوسف کے کوٹے سے بنائی ہوئی تب بھی وسیلہ ہم تھے، جب یوسف زندہ ہوئے زماں سے نکل آیا تب بھی وسیلہ ہم تھے۔ امام نے فرمایا موسیٰ عصا سے دریا میں رستہ بناتا تھا تب بھی وسیلہ ہم تھے، عیسیٰ کو اوپر سے مردے زندہ کرتا تھا تب بھی وسیلہ ہم تھے۔ امام فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ کے گھر کو اگر طواف کے قابل بنایا ہے تو ہم نے بنایا ہے، اگر آج دنیا قابل کو چھوٹتی ہے تو وسیلہ ہم ہے۔ امام فرماتے ہیں بدر میں اسلام کا پرچم بلند ہوا تو وسیلہ ہم تھے۔
वसीला हम थे। खैबर के मैदान में मरहब दाएं जाएगा, आधा बाएं जाएगा, तब भी वसीला हम थे। इमाम फरमाते हैं गदीर के मकाम पे अगर मोहम्मद की रिसालत बची है तो वसीला हम थे, अगर हारिस पे अजाब आया है तो वसीला हम थे। अब मैं जुमला कहने लगा हूं, इमाम फरमाते हैं हमारे चाहने वालों याद रखो हमारा हर आज़ादार कब्र की पहली रात मुस्कुराता रहेगा, वसीला हम होंगे। रोज़े हशर में मुतमईन रहेगा, वसीला हम होंगे। गाजी में वसाहत नहीं चलेगा, रोज़े हशर में मुतमईन रहेगा, तब भी वसीला हम होंगे। इमाम फरमाते हैं हमारा हर आज़ादार क़यामत वाले दिन मुस्कुराता हुआ जन्नत में जाएगा, तब भी वसीला हम होंगे। और हमारा हर मुनकर जहन्नम में तड़पता रहेगा, तब भी वसीला तब भी वसीला हम। मेरे मालिक तूने सब कुछ आले मोहम्मद को दे दिया, फरमाया दे दिया मेरी मर्जी, मैं खालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, मैंने अपनी मर्जी से दिया है। मेरे मालिक अगले मामला तो अपने जिम्मे ले ले। फरमाया कौन से मामला? मेरे मालिक अशर का जिम्मा शिफात तो वहाँ पे तूने करनी है ना। मेरे मालिक शिफात के जिम्मे तो अपने ऊपर ले ले। खुदा ने कुरान में फरमाया अल्लाह यमलिकुन शिफा, खुदा ने फरमाया मुसलमानों नहीं कोई मालिक शिफात का। इतना जुमला सुनना था कि तौहीद परस्तों के चेहरे पे आ गई मुस्कुराहट, मन करे विलायत अली के दिल हो गए ठंडे, इनका ब्लड प्रेशर हुआ थोड़ा नॉर्मल। शुक्र है वहाँ तो आले मोहम्मद नहीं होंगे, वहाँ तो इन्हें देखना नहीं पड़ेगा, वहाँ इनसे मदद नहीं मांगनी पड़ेगी। वहाँ पे हम खोल के कह सकेंगे या अल्लाह मदद है, अल्लाह हमें हमारी यहाँ पे मदद कर। खुदा भी मन करे विलायत अली को फंसा के मारता है, पहले खींचता है फिर मारता है। खुदा ने फरमाया अल्लाह यमलिकुन शिफा, बंदों के चेहरे पे आ गई मुस्कुराहट। फिर खुदा ने फरमाया अल्लाह यमलिकुन शिफा इल्ला मन इत्तखज़ इंद रहमान, नहीं कोई मालिक शिफात का सिवाय उस मर्द जिसने अल्लाह से वादा ले रखा है। नहीं कोई मालिक शिफात का सिवाय उस मन के जिसने अल्लाह से वादा ले रखा है। मेरे मालिक और किसी ने शिफात नहीं करनी, फरमाया वो मन करेगा मेरे मालिक बिस्मिल्लाह एक दफा, और किसी ने शिफात नहीं करनी। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज। सिवाय उस मन के, तवज्जो है। आपने एक खुतबा सुन रखा होगा, रसूल ने फरमाया किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर। यह रसूल का आखिरी खुतबा है, जिसे कहा जाता है 9, 10 में 8 क्लास में भी, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में खुतबा पढ़ाया जाता है। जितने नौजवान बैठे हैं तारीफ करेंगे। रसूल का आखिरी खुतबा जैसे खुतबा हिज्जतुल विदा कहा जाता है, रसूल ने फरमाया किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं। फौकियत का मयार सिर्फ और सिर्फ तकवा है। रसूल ने फरमाया जिस बंदे के पास तकवा होगा वही बंदा आला होगा, जिस बंदे के पास तकवा होगा वही बंदा आला होगा। मैं पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूँ, हर बंदे के चेहरे पर नूर मोहब्बत छा जाएगा। इतनी बात तो आप सब ने सुनी है, रसूल ने फरमाया किसी गोरे को किसी काले पर, लेकिन आपको आज तक ये किसी ने नहीं बताया कि ये बात रसूल ने क्यों कही। जब रसूल ये बात फरमा रहे थे किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं, दरअसल में से गोरा था। ये जो गोरा था ये अक्सर रसूल से कहा करता था और इस काले से भी कहा करता था, और तू अजान न दिया कर, तेरी जुबान में लुकनत है, तू अजान न दिया कर, तेरी जुबान में लुकनत है। अब मैं आपको बात बताने लगा हूँ, रसूल ने फरमाया तुम में आला वही होगा जिसके पास तकवा होगा। ये कहता था तू अजान न दिया कर, तेरी जुबान में लुकनत है। बंदे इकट्ठे हो गए आगे मोहम्मद के पास, या रसूल अल्लाह बिलाल से कहे अजान न दिया कर, ये अशहादों के बजाय
میں شفاعت نہیں کروں گا پھر کون کرے گا؟ فرمایا وہ من کرے گا جسے میں نے وعدہ دیا ہے. میں نے وعدہ دیا اس نے بھی وعدہ لے لیا جس سے میں نے وعدہ کر رکھا ہے. میرے مالک یہ من کون ہے؟ ہمیں نام تو بتا دے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ہم نے کس کے دروازے پہ جانا ہے. سارا رولا ہی شفاعت کا. یہ کیوں مولوی نماز پڑھتے ہیں؟ جی ہم جائیں گے ہماری شفاعت ہو جائے گی، سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتے. میرے مالک یہ من کون ہے؟ فرمایا یہ توحید کا طریقہ کار ہے. میں کبھی بھی نام نہیں بتاتا، میں ہمیشہ صفات بتاتا ہوں. فرمایا نام کبھی قدرت نے ظاہر کیا ہی نہیں. میرے مالک ہمیں بتا، ہمیں سمجھا یہ من کون ہے، ہم نے کس کے دروازے پہ جانا ہے، ہم نے کس کی دہلیز پہ جا کے سجدہ کرنا ہے. فرمایا میں کبھی نام ظاہر نہیں کرتا، تلاش تم نے خود کرنا ہے. میں چلتا چلتا قرآن کی دہلیز پہ آیا، میں نے قرآن کی دہلیز پہ سجدہ کیا، قرآن کا دروازہ کھلا، آیت نے سر اٹھایا، اس نے کہا میرے اندر ایک من چھپا ہوا ہے، اس میں سے تلاش کر سکتے ہو تو کر لو. اگر وہ مل جائے، اگر وہ اس سے جان لو، اگر اس سے پہچان لو، تمہیں پتہ چل جائے وہ من کون ہے. ہم نے کہا کون سی آیت ہے؟ قرآن کی آیت بول پڑی یومئذ تبلو الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. خدا نے فرمایا ایک دن آئے گا کہ کوئی چیز تمہیں فائدہ نہیں دے گی سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دے رکھی ہے. من کسی نبی کو کہتے ہیں یا کسی ولی کو کہتے ہیں کہ ہم نے کس کے دروازے پہ جانا ہے. میں پریشان ہو کر قرآن کی تحریر سے آیا، میں نے قرآن کی چوکھٹ پہ اپنا سر رکھا، میں نے قرآن سے کہا تو ہے علی کا قصیدہ، میں ہوں علی کا نوکر، تو ہے حسین کا عزادار، میں ہوں حسین کا عزادار. میں نے قرآن سے کہا تم نے ساری زندگی علی کی مدح کی ہے، تو علی کا قصیدہ ہے، تو نے حسین کے قصیدے پڑھے ہیں، تو مجھے بتاؤ فرمان کون ہے؟ قرآن نے کہا میرے اندر ایک اور آیت چھپی ہے. قرآن کا ایک سینہ کھلا، ایک آیت نے سر اٹھایا، اس نے کہا میرے اندر ایک من چھپا ہے. قرآن کی آیت پڑھ کری کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. تیری گواہی کے لیے ایک میں آؤں گا، ایک وہ من آئے گا جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تیری گواہی کے لیے ایک میں آؤں گا، ایک وہ من آئے گا جس کے پاس کتاب کا علم ہے. میرے مالک ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کون آئے گا، کون اٹھے گا، ہمیں کیسے علم ہوگا؟ میں نے پھر سے نام واضح نہیں کیا، میں نے پھر سے بات چھپا کے کر دی. فرمایا چہرہ دیکھو پہچان جاؤ گے، وہ بندہ دیکھو پہچان جاؤ گے. میں نے کہا میرے مالک ہمیں بتا، میرا مجمع پریشان ہے. فرمایا مکے کی گلیوں میں تمہیں من اٹھاتا ہوں. میرے مالک مکے کی گلیوں میں کون سا من رہتا ہے؟ فرمایا پر آج من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. خدا نے فرمایا اور انسانوں میں ایک ایسا من بھی رہتا ہے جو سو کر مرضیاں خرید لیتا ہے، اور انسانوں میں ایک ایسا من بھی رہتا ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. فرمایا ایک دن آئے گا کہ ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے اس من کے جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں، سوائے اس من کے جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں. میں نے کہا میرے مالک نے پھر سے من کہہ دیا، ہمیں نام واضح نہیں کیا. فرمایا پھر پر آئے منزل الذی یخرج اللہ قرضا حسنا. اور ایک ایسا من بھی ہے جو توحید کو قرض دیتا ہے، ایک ایسا من بھی ہے توحید بھی اسی مقروض ہے. میں نے کہا میرے مالک میں گجران کی دھرتی پہ میرے اندر کھڑا ہوں، میرا پورا مجمع پریشان ہے، یہ جاننا چاہتا ہے وہ من کون ہے. میرے مالک انہیں وہ من دکھا بھی، انہیں وہ من بتا بھی، انہیں وہ من سمجھا بھی. وہ من کون ہے جس نے شفاعت کرنی ہے، وہ من کون ہے جس نے بخشش کروانی ہے. اگر آپ کسی بندے کا ہاتھ نیچے رہ گیا، میں نجف کی شوق سے اس کی شکایت کروں گا کہ کیسے علی کے چاہنے والے ہیں، علی رضی کا چھوڑ دیں تو سیدہ سے خیرات نہیں لے سکے. فرمایا اگر پورا مجمع اکٹھا کر لے گیا فرمایا میں بیان کا منبر بنواتا ہوں، کیمرہ مجمع کی طرف کرنا کون سا ایسا بندہ ہے علی رضی کا چھوڑ جس کا چہرہ بن جاتا ہے. فرمایا میں بیان کا منبر بنواتا ہوں، محمد کا منبر پہ بناتا ہوں. محمد منبر پہ آ گئے، علی کو منبر پہ بنایا. سوا لاکھ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ من کون ہے؟ محمد نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے بلند کر کے کہا من کنتم. چلو اچھا حیدر. کون من ہے؟ فرمایا غدیر کے مقام پہ بتا دیا یہ من ہے جس نے تمہاری شفاعت کرنی ہے. اور جملہ کہنے لگا ہوں
یہ وہ من ہے جس نے شفاعت کرنی ہے، اب یہ اس من کی مرضی ہے، جس من میں چاہے اس من میں آئے۔ یہ اب اس من کی مرضی ہے، جس من میں چاہے اس من میں آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری اتنے بڑے مومن ہیں کہ ایمان کے نام درجے پہ فائز ہوئے۔ ایمان کے نام درجے پہ فائز اتنا بڑا مومن مسجد نبوی سے نکلا۔ حضرت مسجد سے نکلے کہ ایک چوک ایسا آیا جہاں پہ خلیفہ دوم کی ملاقات حضرت ابو ذر سے ہوئی۔ پوچھا اے ابو ذر، مسجد میں کون کون ہے؟ ابو ذر مسجد میں یہ پیچھے والے کون کون ہے؟ ابو ذر کہتا ہے مسجد میں دو ہستیاں بیٹھی ہیں، ایک محمد ہے اور ایک ایسا شخص ہے جسے میں ابو ذر نہیں پہچانتا۔ اس نے کہا ابو ذر مدینے میں کوئی ایسا ہے جسے تو نہیں پہچانتا؟ اب یہ گجرال میں رہتے ہیں، میں ان سے کہوں کہ گجرال کا ایک بندہ ہے اور یہ کہے میں اسے نہیں پہچانتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا مدینے میں بھی کوئی ایسا ہے جسے تو نہیں؟ اس نے کہا بس نہیں جانتا، خود دیکھ جا کے کون ہے۔ یہ حضرت چلتے چلتے مسجد کے دروازے پہ پہنچے، جو بھی دروازے پہ مسجد کے شہر میں ان کی نظر گئی، مسجد کے شہر میں نظر گئی، انہوں نے مسجد میں منظر کیا دیکھا؟ دائیں جانب محمد ہیں، بائیں جانب علی ہیں، محمد کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے۔ یہ میں جملہ بدل کے کہتا ہوں، محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ مجھے پورے مجمع کا اٹھا ہوا ہاتھ چاہیے۔ آپ نے کہا تھا ابو ذر تم میں سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے۔ فرمایا سچ کہا ہے ابو ذر تم میں سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے۔ دیکھیے یا رسول اللہ ابو ذر نے ابھی مدینے کی چوک میں میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ فرمایا کیا جھوٹ بولا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا ہے مسجد میں کون ہے؟ اس نے کہا مسجد میں دو ہستیاں بیٹھی ہیں، ایک محمد ہے اور ایک ایسا شخص ہے جسے میں ابو ذر نہیں پہچانتا، لیکن یہاں تو علی بیٹھے ہیں۔ بڑا بتائیے کہ ابو ذر علی کو نہیں پہچانتا؟ وہ روز علی کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، علی کے روبرو ہوتا ہے، علی کے دہلیز میں سجدہ کرتا ہے۔ ساری زندگی اسے گزر گئی علی کے دیدار کرتے ہوئے، علی کی دہلیز پہ، علی کی چوکھٹ پہ سر رکھتے ہوئے۔ ابو ذر نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اتنا سننا تھا محمد کے چہرے پہ جلال آیا۔ جلال میں آئے مصطفیٰ نے کہا خاموش، ابو ذر نے سچ کہا ہے۔ اس پوری کائنات میں علی کو اللہ نے اور میرے علاوہ کوئی اور نہیں پہچان سکتا۔ کیا بات ہے گجرات سیدہ عبد السلام۔ مزارش سے بھی بڑا پڑا جا سکتا ہے، لیکن مشاہد کے اجام ہے، نبی ہے کوشش ہے کہ مشاہد جائے۔ شب عاشور کربلا کے میدان میں ہر ماں کو پتا ہے کہ میری اولاد کے لیے یقینی موت کی رات ہے۔ انصاف سے بتائیے جتنے مجمع میں جوان بزرگ بچے بیٹھے ہیں، شب عاشور کون سی ماں زیادہ پریشان ہوگی، کون سی ماں زیادہ دکھی ہوگی؟ جس کا 18 سال کا ہے یا جس کا 6 ماہ کا ہے؟ کون سی ماں زیادہ ہوگی؟ مجھے نہیں پتا ہر شہزادہ تیار ہوا شب عاشور۔ یہ 2 شہزادے ہیں اون اور محمد نام کے، تاریخ اور مقتل خاموش ہے، یہ کب تیار ہوئے، انہیں کس نے تیار کیا؟ 28 رجب کو جب یہ قافلہ چلانا مدینے سے مکے کی طرف، 28 رجب یہ اون اور محمد نام کے 2 شہزادے ماں کے ساتھ نہیں نکلے، یہ اپنے بابا عبداللہ کے ساتھ نکلے تھے مدینے سے، اور مدینے سے 28 رجب کو قافلہ ملا اور یہ 11 ذی الحج کو ماں کے ساتھ ملے مکے میں۔ کتنے؟ 4 مہینے اور 12 دن کے بعد دونوں